مسئلہ کشمیر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک علاقائی تنازع ہے جس کی وجہ سے دونوں ممالک میں باہمی تعلقات کشیدہ رہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، کچھ حصے پر چین بھی ملکیت کا دعوے دار۔ یہ تنازع 1947 میں تقسیم ہند کے فوری بعد شروع ہوا تھا۔ کشمیر کی آبادی مسلمان تھی اور وہ پاکستان سے ملنا چاہتی تھی، لیکن حکمران ہندو تھا اور وہ ہندوستان سے ملنا چاہتا، جس پر ہندوستان نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور اس تنازع کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان 3 بڑی جنگیں اور کچھ چھوٹی مسلح جھڑپیں ہو چکی۔ بھارت کشمیر کے تقریباً 55% حصے پر قابض ہے، جس میں جموں، وادی کشمیر، لداخ کا بیشتر حصہ، سیاچن گلیشیئر شامل ہے۔ پاکستان تقریباً 30% زمینی رقبے پر کنٹرول کرتا ہے، جس میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان شامل ہیں۔ باقی 15% زمینی رقبے پر چین کا کنٹرول ہے، جس میں سیاچن اور قراقرم کا علاقہ شامل ہے۔ فلسطین ایک ایسا علاقہ ہے جو تمام مذاہب، مسلمان، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکسر اہمیت کا حامل ہے۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے عربوں اور یہودیوں کے درمیان ثالثی کردار ادا کرتے ہوئے ایک سیٹلمنٹ کی، لیکن اس پہ عمل نہ ہو سکا۔ 1948 میں اسرائیل فلسطین پر مکمل قابض ہو گیا۔ 1967 میں اسرائیل عرب لڑائی جنگ میں بڑی طاقتوں کی آشت بعد سے عربوں کو شکست ملی اور اسرائیل نے مصر سے صحرائے سینا اور شام سے گولن ہائٹ پر قبضہ کر لیا۔ فلسطین نے 1988 میں کچھ علاقے میں نیم خود مختار ریاست کا اعلان کر دیا، جس کو اسرائیل سمیت بڑے ممالک نے ماننے سے انکار کیا۔ مختلف امن معاہدوں کے باوجود یہ مسئلہ آج بھی حل طلب ہے۔ جنوبی کوریا اور شمالی کوریا، دونوں کوریا صرف ایک کوریا پر یقین رکھتے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کے علاقے کو مقبوضہ کہتے ہیں۔ دونوں ریاستوں نے کبھی امن معاہدے پر دستخط نہیں کیے۔ جنوبی کوریا کے پاس شمالی کوریا کو فتح کرنے کا کوئی سرکاری منصوبہ نہیں ہے، لیکن شمالی کوریا تیزی سے اس جانب جارحانہ ہو رہا ہے۔ اس نے حال ہی میں جوہری ہتھیاروں کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس تنازع کا کوئی پرامن حل مشکل ہے۔ جی کے تحت چین بہت زیادہ جارحانہ ہو گیا ہے۔ وہ حال ہی میں غیر متوقع طور پر تیسری مدت کے لیے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ جی کی زیر قیادت چین بہت طاقتور ہو چکا۔ چین نے تائیوان کی خود مختاری کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا تھا، لیکن جی سے پہلے چین نے تائیوان پر حملہ کرنے کی دھمکی کبھی نہیں دی تھی۔ اب چینی طیارے معمول کے مطابق تائیوان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں۔ تائیوان نے بھی اپنی افواج تیار کر رہا ہے۔ گزشتہ سال تائیوان نے اپنے ملٹری ڈاکٹرائن کو یکسر تبدیل کر دیا۔ اب وہ ڈرون حملے کو یکسر حملہ سمجھیں گے۔ امریکیوں نے تائیوان کے دفاع کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ بھی تیسری جنگ عظیم کے آغاز کا سبب بن سکتا ہے۔ 90 کی دہائی میں یوگوسلاویہ ٹوٹا تو خطرناک نسلی تعصب پر جنگوں کا آغاز ہو گیا۔ 1995 میں اقوام متحدہ نے نیٹو کو مداخلت کی اجازت دی اور اسے روکنے کا امریکہ نے بوسنیا کو بچانے کے لیے سربیا پر حملہ کر دیا۔ سربیا کو امن معاہدہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ کوسوو کے البانیہ نے بھی آزادی کا اعلان کر دیا، جس کو سربیا نے ماننے سے انکار کر دیا، اور امریکہ نے فضائی حملے کے ذریعے ان کو پسپا کیا اور کوسوو نے زمینی حملہ کر دیا اور آزادی حاصل۔ جنگ ختم ہوگی، لیکن مسئلہ ویسا ہی رہا۔ سربیا اب بھی کوسوو کا دعوے دار ہے اور اسے اپنا ایک صوبہ کہتا ہے، جبکہ کوسوو اقوام متحدہ کے زیر انتظام الگ حیثیت میں چل رہا۔ قبرص 1878 میں انگریزوں نے عثمانی ترکوں سے چھین لیا۔ اقوام متحدہ نے 1959 میں ایک معاہدے کے تحت اس مسئلے کا حل کرنا چاہا تھا، لیکن وہ حل نہ ہو سکا۔ 1974 میں ترکی نے قبرص آزاد کروا لیا۔ جنوبی حصے میں بغاوت ہو گئی، جس کی پشت پناہی یونان نے کی۔ نادرن حصہ ترکی کے کنٹرول میں چلا گیا، جسے شمالی قبرص کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کو سوائے ترکی کے کوئی ملک نہیں مانتا۔ دوسرے قبرص کو ایک الگ ملک مانا جاتا ہے، جس کو یونان کی پوری پشت پناہی حاصل ہے۔ ترکی اور یونان دونوں نیٹو ممبر ہیں، لیکن یہ تنازع خطے میں غیر یقینی کی وجہ بنا ہوا